أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. گزشتہ درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام، ان کا امتحان اور ابراہیم علیہ السلام کے جد و جہد اور قربانی کا ذکر ہوا. اور امتحان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیشوا اور امت کا امام بنایا. تو اب جب ابراہیم علیہ السلام امت کا پیشوا اور امام ہے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت اور مذہب، ابراہیم علیہ السلام کے سنت اور دین سے اعراض کرنے والا کوئی بے وقوف ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو خاص طور پر چن لیا ہے، دنیا میں آخرت میں بھی صالحین میں سے. ابراہیم علیہ السلام کا ملت اور ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرب کے خطے میں پورے عرب میں ہر قوم، ہر قبیلہ اور ہر مسلک سے تعلق رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام اور پیشوا مانتے تھے. اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کے اتباع میں عملی طور پر نہیں ہے، لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت میں ابراہیم علیہ السلام ہی کو اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں. جیسے عرب کے وہ مشرکین مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی کچھ صفات، ابراہیم علیہ السلام کے کچھ اسی طرح کے عادات جو اللہ کو بہت پسند تھے، ان لوگوں نے بھی ایسے ہی صفات اپنائے تھے. مثلا بیت اللہ کے ساتھ محبت رکھنا، حج اور عمرہ کرنا، مہمان نوازی اور سخاوت میں مکے والے بھی
پیش تھے، اور یہ صفات سارے ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیاد رکھنے والے، اور پھر حج اور عمرہ کرنے والے۔ تو یہ مکے والے اس نسبت سے اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے، اور پھر مدینے والے چاہے یہود ہو اور چاہے نصرانی عیسائی ہو، وہ بھی اس زمانے میں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ملت اور مذہب پر ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم کا تو وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے، عملی طور پر ابراہیم علیہ السلام کا راستہ اختیار کرے۔ اگر کوئی شخص عملی طور پر ابراہیم علیہ السلام کا راستہ نہیں اختیار کرتا، ان کا اتباع نہیں کرتا، تو صرف گفتار میں کہنے سے یہ آدمی ابراہیمی نہیں بن سکتا۔ تو قرآن اس کا ذکر کرتے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام اتنے مقبول ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اتنے لوگ محبت کرتے کہ یہودی بھی، عیسائی بھی اور مکے کے مشرک بھی کہتے کہ ہم ابراہیم کے پیروکار ہیں، تو وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرنے والا صرف وہ شخص ہوگا جو بے وقوف ہوگا۔ صرف وہ شخص ہو سکتا ہے الا من سفیہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہو۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم، کون ہے کہ اعراض کرے ابراہیم کی ملت سے؟ الا مگر وہ شخص من سفیہ نفسہ، جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا، جو خود بے وقوف بن چکا ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم کو دنیا میں بھی چن لیا تھا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں بھی اللہ کے نیک بندوں میں ان کا شمار ہے۔ آخرت میں بھی نیک، اور دنیا میں بھی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے چن لیا تھا۔ دنیا میں بھی ہم نے اس کو عقل سلیم دیا تھا، دنیا میں ہم نے اس کو صابر پایا، دنیا میں ہم نے اس کو شاکر پایا، اور دنیا میں بھی اللہ پاک نے اس کو ایک خاص لقب سے نوازا کہ اب یہ اللہ کا دوست ہے، اب یہ خلیل الرحمن ہے، خلیل اللہ ہے۔ اور آخرت میں تو اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاص ان صالحین کے صف میں اللہ پاک خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخرت میں مقام عطا فرمائیں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم کو رب نے یہ کہا اسلم، منگور تو پختو کیوں غاڑ کیدا، اسلم مانا غاڑ کیدا، اسلم مانا بالکل تابعدار ہو جا، اسلم مانا اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، اسلم مانا میرے حکم پر لبیک کہو، یہ اسلم کا معنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو کہا اسلم، تابعدار بن جا، اسلم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ قال ابراہیم علیہ السلام کہتے اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین، میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میں تابعدار ہو اللہ رب العزت، میں اللہ کے حکم پر لبیک کہتا، لبیک کہتا ہوا اللہ کے ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہو۔ اس کا معنی ہی
تو اللہ فرماتے اذ قال لہ ربہ اسلم، رب نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا اسلم، میری بات مانو، اسلم، تابعدار بن جاؤ۔ وقال ابراہیم علیہ السلام فرماتے قال اسلمت، یا اللہ میں تو تسلیم ہو چکا ہوں، میں نے تو اپنے آپ کو تیرے حوالہ کر دیا۔ لرب العالمین، اس رب کے حوالے کیا میں نے اپنے آپ کو جو تمام عالم کا پالنے والا۔ اللہ رب العزت تمام عالم کا رب ہے، رب العالمین۔ عالم کے اندر ایک عالم انسان ہے، تو اس عالم کے اندر بہت سارے عالم اور ہیں جو انسان کے علاوہ، عالم نباتات بھی ہے، عالم حیوانات بھی ہے، عالم انسان بھی ہے، جنات کا بھی عالم ہے، اور یہ مختلف عالم ہے۔ اور یہ عالم کسی نے 18,000 گن لیے، کتنے عالم ہے اللہ کے علم میں ہے۔ تو ان تمام عالم کا پالنے والا، تربیت کرنے والا اللہ ہے۔ اور یہ رب کا لفظ کہا، رب جتنا وسیع لفظ ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ اپنے اس بچپن کی وجہ سے یہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتا کہ آپ اس کو سمجھائے یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کہنا ہے، یہ نہیں کہنا، یہ تیرا باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ ماں ہے، یہ چیز آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے۔ اتنا چھوٹا سا بچہ اور اتنے اس کے چھوٹے دماغ، یہ چیز آپ تو اس کو نہیں دماغ میں بٹھا سکتے۔ لیکن رب العالمین ہے، وہ یہ پرورش اور تربیت کرتے ہیں۔ بچے کو ماں کے چھاتی سے دودھ کھینچنا، پینا، یہ کون سکھاتا ہے؟ بچہ اس کو بھوک لگ جائے اور ان کو کون رلاتا ہے، اور اس کے رونے پر ماں کا یہ دل کتنا نرم ہو جاتا ہے، اور بچے کے لیے کتنا محبت ماں کے دل میں وہ اسی طرح جاگ جاتا ہے، اور وہ فوراً بچے کی طرف آ جاتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے جو بچے کی ضرورت ہے۔ اس کو ہنسنا، اس کو رونا، اور پھر جو ہے اس کا اسی طرح کا اپنے لیے یہ دودھ مانگنا، یہ کون سکھاتا ہے؟ اور پھر ماں کے چھاتی سے اسی طرح کا دودھ حاصل کرنا، کھینچنے کا یہ طریقہ اس کو کس نے سکھا؟ تو یہ رب ہے۔ اس لیے رب کا معنی تربیت کرنے والا، وہ ہر جانور کا اسی طرح تربیت کرتا ہے جس طرح اسی کی ضرورت ہو، اور ہر انسان کا اسی طرح تربیت کرتا ہے جیسے انسان کی اپنی ضرورت ہو۔ قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکا ہوں، میں تو اللہ کا ہی تابعدار ہوں، اللہ کا فرمان بردار، میں تو اللہ کا حکم ماننے والا، اس کے ہر حکم پر لبیک کہنے والا ہوں۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کی اپنے اولاد کو بھی وصیت کی ہے۔ یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کا پوتا ہے، اگر بیٹے کو کوئی نصیحت کی ہے تو یہ پوتے کو بھی، پوتے کے لیے بھی یہ نصیحت ہے۔ اگرچہ یعقوب علیہ السلام اس زمانے میں نہیں تھا جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود تھے، یہ تو پتہ ہے، اور اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہے، بعد میں پیدا ہوا، بعد میں نبی بنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام وصیت کرتے اپنی اولاد کو، یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی یہ وصیت، یا بنی، یا بنی، اے میرے اولاد، میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین،
اللہ نے تمہارے لیے دین منتخب کیا، تمہارے لیے دین کا انتخاب کیا۔ اصطفیٰ مانا تمہیں اللہ پاک نے دین کے لیے چن لیا ہے، اور دین تمہارے لیے بہترین انتخاب ہے اللہ کی طرف سے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اب تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کے علاوہ، ایمان کے علاوہ تم کسی اور چیز پر مر جاؤ، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، اللہ سے انکار کی حالت میں، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں موت آ جائے۔ اب یہاں پر غور کرو، یہ وصیت ہے ابراہیم علیہ السلام کی اپنی اولاد کے لیے، اور یہ وصیت ہر نبی کی اپنی اولاد کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ نبی دنیا میں اپنی وراثت میں مال اور دولت اور یہ چیزیں نہیں چھوڑ کے جاتا کہ اس کی وصیت کرے۔ نبی کی اصل وراثت اس کا دین ہے، اس کی شریعت ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کا وصیت کیا ہوتا ہے؟ میرا فلاں فیکٹری، میرا فلاں مشینری، میرا فلاں دولت، فلاں جائیداد، فلاں مکان، یہ فلاں فلاں کے لیے وہ اسی کا باقاعدہ وصیت جاری کرتے ہیں۔ اگر اپنے زندگی میں کسی چیز کا تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ وصیت کرتے ہیں۔ دنیا کی دولت، دنیا کا جائیداد، دنیا کی چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کیا وصیت کرتے کہ میری اولاد یہ بات سنو کہ تمہیں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پہ موت نہ آئے، مطلب یہ کہ تمہارا دین اور تمہارا مذہب اسلام ہو اور اسلام میں ہی تمہیں موت آئے، تمہارا مذہب دین ہو اور دین پر ہی تمہیں موت آئے، ایمان کی حالت میں تمہیں موت آئے، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں موت آئے تم خدا کے نافرمان ہو، تمہیں موت آ جائے اور تم دنیا کے طالب ہو، تمہیں موت آ جائے اور تم خدا سے بہت دور ہو، تمہیں موت آئے اور تم صراط مستقیم پر نہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام وصیت کرتے، وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنی، ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے وصیت کرتے، وَيَعْقُوب، اور اسی طرح یعقوب علیہ السلام جو اس کے پیچھے، معنی یہ کہ یعقوب علیہ السلام کے بھی یہ وصیت اور یعقوب علیہ السلام بھی یہ وصیت کرتے، وَيَعْقُوب، اور یہ وصیت جو ابراہیم علیہ السلام کی ہے یہی وصیت یعقوب علیہ السلام کی ہے۔ یہ معنی کہ جو وصیت ابراہیم نے کیا وہ وصیت ابراہیم کے پوتے یعقوب نے بھی کیا ہے، اور یعقوب جو کہ بنی اسرائیل سارے ان کی اولاد ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے اولاد اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں کہ تم مسلمان ہو اور تمہارے اندر ایمان ہو، اور اس حال میں تمہیں موت آ جائے تم دنیا سے چلے جاؤ۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یا کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آیا؟ یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے، جب یعقوب علیہ السلام کے رحلت کا وقت آیا، جب یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے، اذ قال لبنیہ، یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کہہ رہے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد آپ کس چیز کی عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹے اللہ نے برکت عطا فرمائی تھی، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، پھر جب ابراہیم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کی ہی صرف اولاد تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک اور بیوی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا مدین بھی تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان چھوٹے سے قافلے کو اللہ پاک نے اتنا بڑھایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے اس قیادت میں، پھر جب ان کو اللہ پاک نے مصر کا حکمران بنایا، مصر سے یہ جب کنعان سے مصر کی طرف جا رہے تھے تو 12 قبیلے، 12 خاندان تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور اس میں سے ہر بیٹے کی اولاد، تو بعض مفسرین نے ان کی تعداد 100 تک گنا ہے کہ 100 تک کا جو ہے پورا یہ خاندان تھا، اور بعض نے 70 گنے ہیں کہ یہ اتنا خاندان تھا جو وہاں گئے تھے مصر میں۔
اب یہ اندازہ لگائے 70 یا 100 یہ خاندان جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت میں کنعان سے مصر گئے تھے، لیکن پھر اللہ نے اتنی برکت دی کہ یہی بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب مصر سے نکلنے لگے تو ان کی تعداد 6 لاکھ ہے۔ جب مصر سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلنے لگے تو 6 لاکھ کی تعداد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اس میں بڑے بڑے قبائل تھے، ان کے بڑے بڑے سردار تھے، اور ہر جو ہے قبیلے کا ایک سردار تھا، اور پھر یہ قبائل اتنے زیادہ تھے کہ ان کی تعداد 6 لاکھ تک پہنچی تھی۔ یہ وہی بنی اسرائیل ہے جو کنعان سے صرف 70 یا 100 کی تعداد میں مصر میں چلے گئے تھے، اور اللہ پاک نے پھر آگے اتنی برکت دی، ان کا خاندان اتنا بڑھ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہ تعداد جو ہے 6 لاکھ تک بنی اسرائیل کی یہ بڑھ گئی تھی، اللہ نے برکت دیا تھا۔ اذ قال لبنی، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کہہ رہے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد آپ کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی اب تو میں اللہ کی عبادت کرتے ہو، تم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہو میرے کہنے کے مطابق، اب میں جب دنیا میں نہیں ہوں گا میرے بعد آپ کس کی عبادت کریں گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ اولاد نے کہا، جن اولاد کی تربیت ہو پھر اولاد کی بھی زبان پر وہی بات آ جاتی ہے جو والد اس کے لیے پسند کرتے ہیں، تو اولاد نے کہا ہم تو تیرے الہ کی عبادت کریں گے، جس خدا کی تم نے عبادت کی ہے اس خدا کی ہم عبادت کریں گے، تم نے اللہ کی عبادت کی ہم بھی اللہ کی عبادت کریں گے، وہ الہ آبائک، تیرے جو باپ کا الہ ہے اس کی عبادت کریں گے، ابراہیم علیہ السلام۔ اب ابراہیم علیہ السلام دادا ہے یعقوب کا، یہاں پر الہ آبائک، آگے چونکہ اسحاق کا بھی ذکر ہے تو اسحاق علیہ السلام تو والد ہے، اور اسحاق علیہ السلام کے والد ابراہیم ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ کہا کہ تمہارے باپ اسحاق کا بھی جو خدا ہے اس کی عبادت کریں گے، اور اسی طرح تمہارے دادا ابراہیم کا جو خدا ہے اس کی عبادت کریں گے۔ تو اس کا خدا تو ایک ہی الہ واحد، ایک ہی رب ہے۔ اگر انہوں نے خدائے واحد کی عبادت کی ہے تو ہم بھی خدائے واحد کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں، یہ معنی ہے۔ قالوا، کہا نعبد الہک، ہم تیرے الہ کی عبادت کریں گے جو تیرا خدا ہے، وہ الہ آبائک، جو تیرے باپ کا خدا ہے، ابراہیم اسماعیل اسحاق، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے جو خدا ہے ہم بھی ان کی عبادت کریں گے۔ اگر وہ توحید کے قائل ہم بھی توحید کے قائل، انہوں نے ایک رب کی عبادت کی ہم بھی ایک رب کی عبادت، انہوں نے خدا کے ساتھ شریک نہیں بنایا ہم بھی خدا کے ساتھ شریک نہیں بنائیں گے، یہ معنی الہ واحد، صرف ایک خدا کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ایک اللہ کے تابعدار، وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم اسی خدا کے مسلمون، اس کے لیے اسلام لانے والا معنی، اسلام کا معنی علماء کہتے انقیاد، انقیاد، اسلام کا معنی انقیاد، انقیاد ددی معنی د اردو یو لفظ مالا دا سی نرازی چیزیں پکے ہوگا، انقیاد معنی غاڑے خودل، مونگے پلانی دی پلانی سڑی تا غاڑ کے خودا، غاڑ کے خودا یعنی زانی ورطا مکمل حوالہ کو، اس کا معنی یہ کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا۔ نحن لہو مسلمون، ہم تو خدا کے ہی حوالے ہیں، ہم تو خدا کے تابعدار ہیں، اللہ کے فرمان بردار ہیں، اللہ کے ماننے والے۔ تلک امت قد خلت، یہ وہ جماعت ہے قد خلت جو پہلے گزر چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعتیں ہیں جو پہلے گزر چکے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کیا ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، لیکن تمہارے لیے وہ جو تم کر رہے ہو۔ اب یہ تمہارے باپ دادا ہے، اگر وہ توحید پر زندگی گزار کے چلے گئے تو اس کی وحدانیت جو انہوں نے اللہ کی وحدانیت پر زندگی گزاری ہے اور اللہ کی عبادت کی ہے، اس کا صلہ ان کو ملے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم جو ابھی کر رہے ہو تمہارا عمل تمہارا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے باپ دادا بڑے نیک ہیں، بڑے نیک گزرے، باپ دادا اگر نیک گزرے ہیں، اگر وہ صالح لوگ تھے، اگر وہ نیک لوگ تھے، اگر وہ اللہ والے تھے، تو ان کے دعاؤں کا اثر تو ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کا تو درجہ اور مقام اپنے لیے ہے
کل قیامت کے دن ان کے اعمال میں ہمارا حصہ تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے جو اعمال اپنے لے کیے، اللہ کے احکام پورے کیے، ان کا صلہ ان کو ملے گا۔ اس لیے یہ کہا لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کیا ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے جو تم آگے بھیج رہے ہو۔ اور عرب کہتے ہیں نا کہ وہ آدمی بہادر نہیں کہ اپنے باپ دادا کے صرف بہادری کے قصے سنائے، بہادر تو وہ ہے کہ اپنا بھی کوئی قصہ تو سنائے کہ میں نے بھی فلاں بہادری کی ہے، میں نے بھی فلاں مقام پر شجاعت اور بہادری کا اسی طرح کوئی کارنامہ کیا، یہ بہادر ہے۔ وہ بہادر نہیں صرف باپ دادا کے قصے سنائے کہ میرے باپ دادا بہادر تھے۔ اب وہ آدمی صرف نیک نہیں ہے کہ اپنے باپ دادا کی نیکی اور اس کے تقوی کا ذکر کرے، بلکہ وہ کہ باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر وہ تقویدار تو یہ بھی تقویدار بن جائے، اگر وہ نیک ہے تو یہ بھی نیک بن جائے، تب پتہ چلے کہ اگر وہ نیک ہے اور یہ ان کے نقش قدم پر چل کر نیک بن جائے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور قرآن نے صاف فیصلہ سنا دیا، یہ ان کے عمل کا تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر انہوں نے کوئی برا عمل کیا ہے بھی تو تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے دادا، تمہارے پردادا، تمہارے یہ جو آبا و اجداد گزرے انہوں نے یہ برا عمل کیوں کیا تھا، یہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور نہ تمہارے عمل کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، نہ ان کے عمل کے بارے میں تم سے، نہ تمہارے عمل کے بارے میں ان سے کوئی سوال نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے اعمال کا خود حساب دیں گے اور تم اپنے اعمال کا تمہیں خود حساب دینا پڑے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، عجیب لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم یا یہودی بنو یا پھر عیسائی بنو، تہتدوا، تم ہدایت پاؤ گے۔ اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہودی بننا یا پھر عیسائی بننا یہ ضروری ہے، یہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہدایت مل جائے، تم چاہتے ہو کہ تم صراط مستقیم پر چلو، تم چاہتے ہو خدا کے فرمان بردار بن جاؤ، تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے جو ہے جنت، اور جنت تم اس کے جو ہے جنت کے جو طالب ہو، جنت تمہیں مل جائے، تو پھر کیا کرو؟ یا تو یہودی بنو یا پھر نصرانی بنو، تہتدوا، تم ہدایت پاؤ گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے مسلک پر ہے، انہی کے دین اور شریعت پر ہے، اور حنیف مانا وہ ایسا پاک شریعت ہے جس میں کوئی شرک نہیں، جس میں کوئی شرک نہیں۔ یہود تو عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ شرک ہے کہ نہیں ہے؟ خدا کے ساتھ شریک بنانا، اس کے لیے اولاد بنانا۔ اور مکے والے تو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے، اور یہ سب کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیم پر ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ یہ کہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا مسلک تو بالکل پاک اور صاف، جس میں کوئی شرک اور شرک کا شائبہ تک نہیں۔ حنیفہ مانا جو شرک سے بالکل پاک ہے۔ وما کان من المشرکین، خود ہی تشریح کی ہے قرآن نے، وما کان من المشرکین، کہ حنیف کا معنی کیا؟ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں، وہ مشرکین میں سے نہیں، اس نے کوئی شرک نہیں کیا۔ اور یہ تو تاریخ گواہ ہے اس پر کہ ابراہیم علیہ السلام تو بت شکن تھے، وہ تو بت پرست نہیں تھے، اس نے تو سارے بت توڑ دیے تھے، اس نے تو تنہا اکیلا اتنے بتوں کا مقابلہ کیا تھا، اور اتنے بت کے چاہنے والوں کا بھی مقابلہ کیا تھا، صرف اکیلے تنہا ابراہیم نے۔ قولوا آمنا باللہ، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے تو اللہ کی ذات پر ایمان لایا، وما انزل الینا، اور اللہ نے جو ہمیں اتارا ہے، ہمیں نازل کیا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے جو قرآن ہے۔ وما انزل الی ابراہیم، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ پاک نے کیا اتارا، وہ اسماعیل علیہ السلام کے اوپر اللہ پاک نے کیا اتارا، ہمارا اس کی نبوت پر بھی اور اس کے شریعت پر بھی ایمان۔ وہ اسحاق علیہ السلام پر ہمارا ایمان، یعقوب علیہ السلام پر ہمارا ایمان، والاسباط، اور ان کی اولاد، پھر ان کی جو اولاد ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا حضرت یوسف ہے، وہ بھی نبی ہے، اور پھر انہیں کی اولاد میں آگے بہت سارے انبیاء ہیں، ہم تو سب اس پر ہمارا ایمان ہے۔ وما اوتی موسیٰ، اور اسی طرح جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وما اوتی النبیون من ربہم، اور اسی طرح اللہ کے ان انبیاء کو جو اللہ پاک نے اپنے
मखलूक़ात में से ख़ास तौर पर चुन लिए अपने, इसी अल्लाह ने उसका इंतखाब किया इसी नबूवत के लिए, उन तमाम पर हमारा ईमान है। वमा ऊतिया, जो दिया गया नबियुन मिन रब्बिहिम, अल्लाह की तरफ से, ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम, हम तो कोई तफर्रुक़ा नहीं करते इसके बीच में, हम तो कोई इनके बीच में इसी तरह ग्रुप बंदी के कायल नहीं। हमारा तो तमाम अम्बिया पर ईमान है, जितने अम्बिया अल्लाह पाक ने मबूस फरमाए सब पर हमारा ईमान है। हम उसके अंदर कोई तफरीक नहीं करते, कोई किसी को उसमें से माइनस नहीं करते जैसे यहूद करते। अगर यहूद कहते हम मूसा को मानते, ईसा को नहीं मानते, और इसी तरह ईसाई कहते हम तो ईसा को मानते हैं, मूसा को नहीं मानते, और फिर ये दोनों मिलकर कहते हैं कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं मानते। हम तो तमाम अम्बिया को मानते हैं, जितने अम्बिया हैं सब पर हमारा ईमान है। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम अल्लाह ही के ताबेदार हैं, अल्लाह ही के फरमान बरदा है, अल्लाह ही के हुक्म के मानने वाले। आखिर दवाना।